تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں اگست میں جب میں نے ریزائن کیا اور میں چلا گیا تو اس وقت اگلے پی ایس ایل کی پوری تیاری تھی. مگر ایز سرکمسٹانسز ہیڈ اٹ وہ پھر آئی واز ناٹ پریزائڈنگ اوور اٹ. اس کے بعد پی ایس ایل کے اندر ایٹ لیسٹ 2 سال میں تو ڈسرپشنز ہوئی بیکاز آف کووڈ, اور پورا پوٹینشیل پی ایس ایل کا وہ نہیں ایکسپلائٹ کر سکے. مگر پچھلے سال واز اے ویری گڈ ایئر فار پی ایس ایل, اینڈ دس ایئر اگین از گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ ایئر فار پی ایس ایل. 2 پوائنٹس آف ویو. ایک یہ کہ فائنینشلی good year last year and this year too, and secondly in terms of the participation of foreign players and our own players. It's a star-studded event. I think if I recall, itna star-studded event shayad kam hi in the past hua hoga PSL mein. Hue hain ek do, magar this time I think it's really star-studded. So good luck to PSL. थोड़े से हाइलाइट्स इसके बारे में मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, फिर आई थिंक वी विल इशू अ प्रेस रिलीज जिसके अंदर और भी डिटेल्स आ जाएंगे. सॉरी, ऑडियो बहुत कम है. चले आप ठीक है. हाँ जी सर. अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स बना के दिए इन्होंने मुझे. आमतौर पे तो मैं पॉइंट्स के बगैर ही बात करता हूँ, गपशप होती है, बट क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है तो थोड़ी सी हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है. आई थिंक ओवर द इयर्स आप अप्रिशिएट करेंगे कि PSL मेरा ख्याल है IPL के बाद नाउ इट्स द बिगेस्ट ब्रांड, T20 ब्रांड प्राइवेट सेक्टर में. वो एविडेंस उसकी ये है कि अब आप देखें इस वक्त मेरा ख्याल 3 या 4 लीग्स हो रही हैं एज वी स्पीक. ऑस्ट्रेलिया में लीग हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, IPL इधर UAE में हो रही है, मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका में भी हो रही है. सब ने अपनी लीग जो है वो हमसे पहले प्लान की हैं. उनको पता था कि अगर हमारे साथ कंपटीशन में आ गए तो शायद they will not be able to compete both in terms of prestige and value. So that is a sign that our PSL is really flying, and this flag has been kept going by previous administrations, and inshallah we will keep it going. अब ये है जी कि there are going to be 4 home teams that will play 5 matches, one against each other in front of their fans, and so you'll get to see all our stars in action. अब जो opening ceremony है that will be in मुल्तान. अब बड़े लोग पूछते हैं जी कि मुल्तान में क्यों करने जा रहे हैं. उसका सिंपल सा जवाब ये है कि जी कराची में भी हो चुकी है, लाहौर में भी हो चुकी है. हर एक का हक है, हर फ्रेंचाइज का हक भी है और शहर का हक भी है. और मुल्तान इज़ वन ऑफ आवर टॉप सिटीज़ ट्रेडिशनली एंड कल्चरली, एंड नाउ जिस तरीके से वहाँ फैन बेस डेवलप हो रही है क्रिकेट की, इट्स वंडरफुल. सो आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर कि इस दफ़ा जो है मुल्तान शुड टेक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और वो जीत भी चुके हैं एक PSL फाइनल. सो 2 लेग्स होंगे मुल्तान में और कराची में, एंड सेकंड लेग होगा लाहौर एंड रावलपिंडी. PSL की एंथम जो है वो एज वी स्पीक बन रही है, और इंशाल्लाह वी होप टू गिव यू अ गुड एंथम दिस ईयर. उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हो रही है. इस PSL के दौरान हम 3 विमेंस मैचेस भी कराएंगे. उसकी दैट्स अ ट्रायल रन फॉर द मेन विमेंस लीग जो कि हम सितंबर में हम प्लान कर रहे हैं उसको लॉन्च करने के लिए. और ये जो 3 मैचेस होंगे इसमें बाहर से भी टॉप विमेन खवातीन जो है वो आएंगी. सो इट विल बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन, डेवलपिंग सिचुएशन एज PSL प्रोग्रेसेस. उसके दौरान ये 3 मैचेस भी होंगे. अब स्पॉन्सर्स का मुझे शुक्रिया अदा करना है. HVL का, वो 2016 से हमारे साथ हैं. फिर बहुत सारे कमर्शियल पार्टनर्स हैं जिन्होंने PSL को सक्सेसफुल ब्रांड बनाया. ब्रॉडकास्टर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, फ्रेंचाइजीज. जाहिर है सबसे ज़्यादा अहमियत तो फ्रेंचाइजीज की है. उन्होंने बड़ी मेहनत की है और कंटिन्यू कर रहे हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए भी कर रहे हैं. अपने एकेडमीज़ भी खोल ली है उन्होंने. यही रास्ता था कि गेम डेवलपमेंट को किया जाए. सारा काम, सारा बोझ PCB पे नहीं होना चाहिए.
مگر سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ فینس بڑھتے جا رہے ہیں اور فینس کی جو ریکوائرمنٹ ہے فار مرچنڈائزنگ وہ بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ آئی ایم ڈیلائٹڈ بیکاز پی ایس ایل کا ماڈل کامیاب ہو ہی نہیں سکتا وداؤٹ فینس, اور جو جذبہ فینس میں ہے اب فار دیئر ریسپیکٹو فرینچائزیز اینڈ دیئر ٹیمز از ریئلی ونڈرفل ٹو سی. اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی بہت سے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ سمی کین الیبوریٹ آن دوز, مگر کیونکہ میں اس کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں, پریس ریلیز بھی آ رہی ہے ود مور ڈیٹیلس, تو میں یہ چاہوں گا کہ آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ پی سی بی کی ٹیم جس نے یہ سب تیاری کی ہے. اب ہم نے آ کے اس کے اندر کچھ اضافے بھی کیے ہیں, کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی کی ہیں, اور بڑی اچھی ٹیم یہاں بن گئی ہے جو کہ اب پی ایس ایل کو 8 کو چلائے گی. اینڈ آئی تھنک دس ریئلی جینیونلی دا ہیش ٹیگ شوڈ بی کہ یہ تو دس از unprecedented star-studded event. So I'll be very happy to take questions now. Thank you, Chairman. Media release آپ کے فونز کے اوپر آ گئی ہوگی, بٹ اس کے علاوہ جیسے چیئرمین نے کہا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ڈو آسک می. باقری اور پھر جب آپ عبدل مرینڈو اسکول میں آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پہلی, تو اس میں 2 سوالوں میں آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئٹہ کو میچ اور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے, تو کوئٹہ وینیوز کے اندر شامل نہیں ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ہاں, ہماری جو پہلی ایم سی کی میٹنگ تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ اور کو کمانڈر صاحب ایک ایگزیبیشن میچ کروانا چاہ رہے ہیں وہاں, اور تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اسی وقت میں نے فون اٹھایا اور میں نے جنرل آصف غفور سے بات کی, تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایگزیبیشن میچ چاہیے. تو اس پہ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے ابھی تو وہاں اسٹیڈیم کا حال کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وغیرہ وغیرہ, مگر اگر آپ وہ سب چیزیں تیار کر لیتے ہیں تو ایگزیبیشن میچ تو ہم بالکل کروا دیں گے, مگر ہم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی پی ایس ایل کے 1 آدھ میچ وہاں کروا دیں. تو وہ تو خیر لگے جی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ ایسے ہو جائے کہ نہیں, مگر اس کے لیے پی ایس ایل میں اور ایگزیبیشن میچ میں بڑا فرق ہے, کنڈیشنز کی ریکوائرمنٹس بڑی فرق ہے. ایک انٹرنیشنل لیول ہے, ایک ڈومیسٹک لیول ہے. تو وہ پھر ان سے جب بات ہوئی تو جب انٹرنیشنل لیول کی پریپریشنز کی تیاری کی بات ہوئی, بوتھ ان ٹرمز آف دا سچویشن دیئر آن دا گراؤنڈ اینڈ آلسو ان ٹرمز آف دی فیسلٹیز, تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ شاید اس سال اٹ ول بی پریمیچور, اور آپ ایگزیبیشن میچ ہی کرا دیں اور پی ٹی وی کو کہیں کہ وہ براڈ کاسٹ کر دے اس کو. سو دین آئی تھنک یہ میوچل اگریمنٹ بٹوین دی سدرن کمانڈ, دی بلوچستان گورنمنٹ اینڈ پی سی بی کہ ویل ڈو دی ایگزیبیشن میچ ود 2 teams اینڈ چیک آؤٹ دا سچویشن. بڑی دن رات وہاں محنت ہو رہی ہے اس وقت, ایز وی اسپیک ہماری ایک ٹیم جا رہی ہے یا چلی گئی ہوگی, پہلے بھی ہو آئے ہیں وہاں, اور ان کے ریویو ہم کرتے رہے کس طریقے سے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں. سو آئی تھنک we can certainly look forward to a more productive situation or a more positive situation possibly next year. اس سال اتنی جلدی کرنا, سب اسٹیک ہولڈرس کو کنونس کرنا اور باقی جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنا turned out to be a little difficult. سر میرا کویشچن ہے, گزشتہ سال کچھ فرینچائز مالکان کے اور پی سی بی مینجمنٹ کے کچھ اختلافات تھے, اور جو بھی اس کے بعد آپ نے ایک میٹنگ بھی کال کی, تو کیا اب تمام فرینچائزز اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ لوگ ایک پیج پر ہیں؟ جی میں تو بڑا خوش ہوں اس کا جواب دیتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ فرینچائزز کے اور پی سی بی کے کچھ رننگ پرابلمس چل رہے ہیں, مگر مجھے اس میٹنگ میں بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں انہوں نے کی, اور میرا امپریشن یہی ہے کہ دے آر ویری ہیپی. اینڈ پھر جب میں نے ڈیٹیل میں گیا بیک ہوم دفتر میں تو پتہ چلا وائی دے آر سو ہیپی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اب سینٹرل پول ہمارا ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا ان دا لاسٹ ایئر اباؤٹ اوور 60%, اور ایگزیکٹ فگر تھا تھوڑے سے زیادہ بٹ آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ, اور 95% آف دیٹ ناؤ گوز ٹو دیم. تو میرا خیال ہے تھنگز آر لوکنگ اپ فار دیم, سو آئی ڈونٹ تھنک دیر آر اینی میجر ایشوز بٹوین اس ناؤ. سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دوسرا سر پی ایس ایل اینولی تقریباً 1 ماہ تک چلتا رہتا ہے, اور پی سی میں جو اسٹے کروایا جاتا ہے تو ٹریفک متاثر رہتی ہے. بیچ میں یہ پلان ہوا تھا کہ یہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لیے, وہ بتا دیجیے گا کہاں پہنچا ہے اور کب تک پلان ہے, تاکہ پی ایس ایل چونکہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر شہری اس دوران کافی پریشان بھی رہتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے بالکل
अच्छा सवाल है, उसकी वजह यह है कि पब्लिक का भी तो सोचना है।